السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا جو قبلہ کعبہ ہے، جسے ہم 5 وقت دن میں کم از کم اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مکہ میں ہے۔ آج ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مکہ کے لفظ کا مطلب کیا ہے۔ کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کا روٹ ورڈ یعنی کہ اس کے مادے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک لفظ ہے مکان۔ مکان ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بندہ رہائش رکھتا ہو اور خود کو محفوظ سمجھتا ہو۔ مکہ کے لفظ کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ ایک اور لفظ کو نہ سمجھ لیں، وہ ہے مکنون۔ مکنون انڈوں کو کہتے ہیں، ایک ایسے انڈے جو چھپائے گئے ہوں لوگوں کی نظروں سے، عام لوگوں کی نظروں سے، جو انڈے پرندوں نے چھپائے ہوں اور خوبصورت گلائی رکھتے ہیں، جیسے موتی، جیسے ہیرے، جیسے جوہرات۔ مکہ کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے جسم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا کبوتر کے انڈے کا سائز ہوتا ہے، اتنا مہر نبوت تھی، یعنی کہ گوشت ہے۔ اس طرح کی کیفیت تھی کہ کبوتر کے انڈے کی طرح کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے درمیان گوشت تھا، جسے ہم مہر نبوت کہتے ہیں۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، نبوت کی تصدیق کرنا۔ مکہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ اور مکہ کا مطلب کیا ہے؟ مکہ کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ مکنون حاصل ہو سکے، جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پائے جائیں، جہاں پہ وہ انسانیت کو میسر آئیں۔ مکہ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پرندوں کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا۔ پرندہ جب اپنے انڈے دینے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جگہ کتنی محفوظ ہے، یہاں پہ آمد و رفت کیسی ہے، یہاں پہ کیا کسی کی نظروں سے بچا جا سکتا ہے، کیا یہاں پہ آنے والی جو نسل ہے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کیا لوگوں کی نظروں سے انہیں چھپایا جا سکتا ہے۔ پرندہ عام سی جگہوں پہ انڈے نہیں دیتا، اسے پختہ یقین ہو کہ یہ جگہ محفوظ ہے تب انڈے دیتے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ پرندے میں یہ کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ پرندہ جو ہے وہ قدرت کا ایک حصہ ہے، اور قدرت میں انفارمیشن کو آگے بھیجنا ہے۔ ہر پرندہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ نسل کیا چیز ہے؟ نسل زندگی ہے، یعنی کہ زندگی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، تسلسل۔ اس لفظ مکہ کا لفظ مکنون سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پہ اپنی اولاد کی سکونت کو محفوظ سمجھا، کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اللہ کی باتوں پہ چلتے تھے، جو اللہ کہتا تھا۔ ورنہ آپ کی پیدائش کافی دور، مکہ سے بہت دور ہوئی، عراق کے علاقے کے قریب، لیکن آپ نے اپنی ایک زوجہ کو، ہماری اماں ہاجرہ کو، مکہ میں سکونت دی، وہاں پر ٹھہرایا اپنی اولاد کے ساتھ۔ اس جگہ کو محفوظ سمجھا،
کس لیے کہ جس جگہ پہ حضرت ابراہیم کی باقی اولاد تھی، یعنی کہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر ان کی ساری نسل، وہ ایک پروسیس چل رہا تھا. اور جیسے کہ پہلے ایک ساؤنڈ فائل میں بیان کیا، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ، کیونکہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں. ایک میں بہت سے انبیاء رسول آئے اور ایک لڑی میں حضرت اسماعیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. آج ہم صرف مکہ کے لفظ کی بات کریں گے. تو مکہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے مکان ہم کہتے ہیں، یہ بھی اسی مادے سے ہے. مکان کا مطلب ہے محفوظ رہائش گاہ کی جگہ، جہاں پہ بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اپنی فیملی کو رکھ سکے، اپنی نسل کو بڑھا سکے. اسی طرح مکنون جو ہے وہ چھپائے ہوئے انڈوں کو کہتے ہیں. مکہ جو ہے ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آنے والی نسل کے لیے کوئی چیز چھپائی گئی ہو جو بہت قیمتی ہو آنے والی نسل کے لیے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز آخرت ہے، اور آخرت کا دار و مدار ہمارے سجود پر ہے. اور سجود کی جو جانب ہے، یعنی کہ سجود کی جو سمت ہے، وہ خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ جس شہر میں ہے وہ مکہ ہے. یہ جو مکنون کا لفظ ہے قرآن پاک میں 4 مرتبہ ہے. سورۃ واقعہ میں بھی ہے، سورۃ طور میں بھی ہے. اب کبھی اس لفظ کو نہ، ان آیات کو پڑھی، جہاں پہ بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا وہاں پہ انڈوں کا اور چھپائے گئے کا تاثر دیا ہوگا. اور رسول کریم کے بدن کے اوپر بھی انڈوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ تصدیق ہو کہ یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پہ تصدیق اللہ نے مہر نبوت لگا کے کی. یہی یعنی کہ رسول ہی مکہ کے ایسے نام کی وجہ ہے. کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہوتا. نتھنگ از میننگ لیس. اگر مکہ کا لفظ مکہ ہے تو اس میں بھی ایک پوری تاریخ ہے، پوری لغت ہے، پوری لسانیات ہے، پورا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ انتہائی حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ان کے دین کی آخری جو بات ہے، آخری جو کتاب ہے، وہ اس علاقے سے شروع ہوگی. کیونکہ مکہ کے قریب ہی جبل نور ہے، اور قرآن بھی جبل نور ہے. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. تو جو نور ہے وہ نور پہ ہی نازل ہوتا ہے. نور کبھی طور پہ نازل نہیں ہو سکتا. طور پہ صرف سنائی دے سکتا ہے، لیکن جب وہ نظر آنا، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ طور پہ نہیں دیکھ سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ میں دودھ ہی شامل کیا جا سکتا ہے. پانی میں پانی ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے. تو دودھ اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے، دونوں سیال ہے. پانی بھی بہت ضروری ہے جسم کے لیے، اور دودھ جسم کی طاقت و توانائی کے لیے بہت ضروری ہے. تو طور اور نور کا جو فرق ہے وہ اماں ہاجرہ کی اولاد اور اماں سارہ کی اولاد میں فرق ہے. ایک جانب بہت سے پیغمبر، بہت سے انبیاء ہیں، اور ایک جانب صرف 2 ہیں. حضرت ابراہیم کی اولاد میں یہاں اس سائڈ پہ صرف 2 ہیں، حضرت اسماعیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو فرق طور سینہ میں اور مکہ، یعنی کہ بلد الامین، ایمانتوں والا شہر. ایمانت کیا ہوتی ہے؟
امانت اگلی نسل کے لیے امانتیں ہوتی، انڈے بھی تو امانت ہوتی کہ اگلی نسل تک یہ چلیں، اگلی نسل تک یہ پیغام پہنچے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نبوت ختم ہوئی، اور اس سائڈ پہ مہاجرہ کی اولاد میں آئی، اور حضرت اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ مکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پرندے اپنے گھر بنانے کو فوقیت دیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں پہ انہیں اطمینان حاصل ہو، جہاں وہ سمجھتے ہوں کہ یہ جگہ محفوظ رہے گی۔ اللہ نے مکہ کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ یہ زمین کا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کا ایک قلب ہوتا ہے، تو زمین ایک گلوب جو ہے پورا کرۂ ارض، کرہ کہتے ہیں گول چیز کو، فٹ بال کو بھی کرہ کہتے ہیں، اس کرۂ ارض کا جو قلب ہے وہ مکہ ہے۔ قلب کا مطلب ہے ایک لوکیشن، ایک ایسی جگہ جو بہت ہی معتبر ہو، جہاں سے سارا خون چاروں جانب جسم میں جاتا اور واپس آتا، تو وہی قابل سجود ہوتا ہے جو قلب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مکہ کی نسبت سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں جتنا بھی کچھ ہے میری طرف سے دیا جاتا ہے، اور میری طرف ہی واپس ہوتا ہے۔ تو جو قلب کی حیثیت ہے ہمارے جسم میں، جو قلب کی حیثیت ہے اس زمین کرۂ ارض پہ، وہی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کعبہ کو مسجود ایک سجدہ کرنے کی جگہ بنائی تو اس کے پیچھے رمز یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو قلب کو سجدہ کرتے ہیں، اور قلب ریپریزنٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ زمین پہ کسی بھی جسم میں ایک ہی قلب ہوتا ہے، دو قلب نہیں ہوتے، اس لیے مکہ ایک ہی قلب ہے۔ اگر ہم قلب کو سمجھ جائیں، وہ جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، اس ہارٹ کا اگر ہم آرٹ سمجھ جائیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ جو کتاب مکنون ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، اور یہ کتاب مکنون اصل ایمان بندے تک دیتی ہے۔ ایسا ایمان، ایسی بات، ایسی دلی کوشش جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ محسوس ہونا شروع ہو جائے، جیسے ہوا ہمیں محسوس ہوتی ہے، جیسے سانس ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح ہم سجدہ کریں جس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہوں، اس دل کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن ہی سے سارا علم حاصل ہو سکتا ہے، تو ہمیں قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے۔ اور سوالات، یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی لفظ ہے اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اگر آپ لفظوں کو سمجھ گئے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔